شوق نہیں تھا، میں عالم دین ہوں اور مجھے شوق نہیں تھا کہ بھی مجھے پکچر بنانے کا شوق نہیں تھا، اور مجھے آج مجبوری کے تحت میڈیا پہ آنا پڑا کہ میں علم دین کر سکوں، میں علم کو دنیا میں پھیلا سکوں۔ جی میں یہی سوچتی کہ میں ٹیچنگ کروں گی اور انشاءاللہ میں عالم دین بنوں گی اور علم میں پھیلاؤں گی، لوگوں کے گھر جا کے پھیلاؤں گی۔ ایف اے کی ہاں جی، میں نے عالم دین کا 2 سال کورس کیا ہے اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہی تھی، اور وہ میرا بہت افسوس ہوا کہ میرا چھوٹ گیا ہے پڑھنا، اور عالم دین کا کورس بھی چھوٹ گیا۔ ہاں جی، وہ تو کافی پریشان ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے، جہیز کہاں سے دیں گی، سونا کہاں سے دیں گی، اور گھر کا حالات بھی دیکھ کے بھی چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کافی زیادہ۔ ہم 4 بہنیں ہیں، ایک بہن بڑی ہے، اس کی شادی کی ہوئی ہے، اور 2 مجھ سے چھوٹی ہیں۔ ہاں جی، بڑی بہن نے بھی ایف اے کیا ہوا ہے اور چھوٹی ابھی پڑھ رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو اجاز ٹاکس۔ انسان کا اس کی تقدیر پر کوئی بھی اختیار نہیں، جو اللہ چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، اللہ جیسا چاہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے۔ تقدیر کا تمام جو معاملات ہیں وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ پاک نے یہ کائنات بنائی، ہر چیز جو اس کائنات میں ہے یا اس کائنات سے باہر ہے وہ سب اللہ پاک کی مرضی سے چلتی ہے، ہر کام اللہ پاک کی مرضی سے ہوتا ہے۔ ایک بچی میرے ساتھ موجود ہے، قرآن کو حفظ کر رہی تھیں، عالم دین ہیں۔ کل تک زندگی بہت اچھی تھی، ان کی ماں میرے ساتھ موجود ہیں، کل تک زندگی بہت اچھی تھی، بڑی ہی ایک اچھی نوابی زندگی تھی۔ باپ کما کر لاتا تھا، اپنی بیٹیوں کو پریوں کی طرح رکھتا تھا، گھر کا نظام جیسا بھی تھا، اچھا کھاتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، جتنا بھی کھاتے تھے، زندگی بڑی خوشگوار تھی، اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، بڑی ایک خوبصورت ایک اچھی زندگی گزار رہے تھے۔ پھر بعد میں اچانک ایسا کیا ہوا ان کے باپ کو کہ یہ بہت ہی زیادہ ان کی زندگی مشکلات میں گھر گئی۔ آج یہ بہت زیادہ مشکل میں ہیں، تکلیف میں ہیں، آج یہ میڈیا پر آئے ہیں، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا وجہ بنی، کیوں میڈیا پر آئی ہیں؟ میڈیا پہ آنا تو نہیں چاہتے تھے، پر مجبوری تھی، کہ مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں۔ مجبوری کی وجہ سے آئے ہیں۔ آپ کے ابو کو کیا ہوا ہے؟ ابو جی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور اس کے ایک سائڈ کا جیسے سو گئی تھی ویسے حرکت کرنا چھوڑ گئے ہیں، جسم کام نہیں کر سکتے، اب تو بس گھر ہی ہیں، 4 پائی پہ پڑے ہوئے ہیں۔ تو پہلے لا کے دیکھتے تھے تو اچھا تھا، گھر کا نظام کا، ابو کام کرتے تھے، ہم پڑھتے بھی تھے۔ تو جیسے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، میرا پڑھنا اور سارا چھوٹ گیا ہے کہ میں پڑھ ہی نہیں سکی۔ تو تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے؟ ایف اے کی۔ ایف اے تک۔ اور جو آپ بتا رہی تھیں کہ عالم دین کا آپ کورس کر رہی تھیں؟ ہاں جی، میں نے عالم دین کا 2 سال کورس کیا ہے اور ساتھ میں حفظ بھی کر رہی تھی، اور وہ میرا بہت افسوس ہوا کہ میرا چھوٹ گیا ہے پڑھنا، اور عالم دین کا کورس بھی چھوٹ گیا۔ تو پڑھنا چاہتی ہیں، شوق ہے آگے؟ ہاں جی، بہت شوق ہے، میں پڑھنا چاہتی ہوں آگے، بہت شوق ہے، عالم دین بننا چاہتی ہوں۔ عالم دین بننا چاہتی ہیں۔ ابھی حالات خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑ گئی ہیں نا؟ ہاں جی، حالات خراب ہونے کی وجہ سے چھوڑا۔ پہلے تو میں پڑھتی تھی، ابو وغیرہ نے رکشہ لگوا کے دیا ہوا تھا، تو اب تو ابو کا جب سے ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو نہیں، سب کچھ چھوٹ گیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو پڑھائے تو کیا پڑھیں گی اب بھی؟ ہاں جی، انشاءاللہ میں انشاءاللہ پڑھوں گی بھی، اور انہیں دعائیں بھی دوں گی کہ بھی انہوں نے مجھے اتنا سوچا میرے بارے میں کہ بھی وہ پڑھنا چاہتی ہیں، اور مجھے بہت شوق ہے پڑھنے کا۔ آپ کی امی تو آپ کی شادی کے لیے پریشان ہیں؟ ہاں جی، وہ تو کافی پریشان ہے، جو بھی رشتہ آتا ہے یہی کہتے ہیں کہ آپ کی ماں گھروں میں کام کرتی ہے، جہیز کہاں سے دیں گی، سونا کہاں سے دیں گی، اور گھر کا حالات بھی دیکھ کے بھی چلے جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں کافی زیادہ۔ کافی زیادہ۔ ہاں جی، تو کتنی بہنیں ہیں؟ ہم 4 بہنیں ہیں۔ 4 بہنیں ہیں۔ دوسری بہنیں بڑی ہیں یا چھوٹی ہیں؟ ایک بہن بڑی ہے، اس کی شادی کی ہوئی ہے، اور 2 مجھ سے چھوٹی ہیں۔ 2 چھوٹی ہیں۔ ہاں جی، تو باقی بہنیں بھی پڑھی ہیں؟ ہاں جی، بڑی بہن نے بھی ایف اے کیا ہوا ہے، اور چھوٹی ابھی پڑھ رہی ہیں۔ پڑھ رہی ہیں۔ ہاں جی، تو اس کا مطلب ہے آپ کی امی ان دونوں کو پڑھا رہی ہے، چھوٹی بہنوں کو؟ ہاں جی، تو پڑھا رہی ہے۔ کما کے کون لاتا ہے؟ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ امی جاتی ہے گھروں میں کام کرنے کے لیے، بس صبح جاتی ہے 8 بجے اور شام کو 4-5 بجے آتی ہے، 2-3 گھروں کا کام کرتے ہیں، تو وہ بھی اتنا نہیں بھی ساتھ دیتے کہ بھی چلو بھی انسان دے دیتا ہے، ہیلپ کر دیتا ہے، نہیں دیتے۔
اگر ان سے لے بھی لیں تو وہ جیسے تنخواہ ملے گی ویسے کاٹ لیں گے پیسے. ویسے کاٹ ہاں لیں جی, گے. گھر میں کوئی چھوٹی سسٹر یا کسی کو بخار وغیرہ ہو جائے تو ہم ان سے پیسے لے لینا, تو وہ جب تنخواہ دیں گے تو اس میں سے کاٹ لیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب ہے کہ گھر کا نظام بہت مشکل سے چل رہا ہے اور گھر کے حالات خراب ہیں. ہاں جی, بہت مشکل سے نظام چل رہا ہے اور حالات کافی خراب ہیں, بہت زیادہ خراب ہے کہ ہم آپ کو کیا بتا سکتے ہیں. تو جو آپ کے ابو ہیں ان کا علاج کروایا؟ ہاں جی, پہلے تو کروایا تھا جب ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اور اس کے بعد ہمارے رشتہ داروں نے ہی ساتھ دینا چھوڑ دیا. ایک امی ابو کماتی ہے, وہ ہم گھر کے خرچے اٹھائیں, ابو کا علاج کروائیں. پہلے رشتہ دار بھی ہیلپ کر دیتے تھے, اب نہیں کرتے, کہتے ہیں یہ واپس کہاں سے دیں گے. واپس کہاں سے دیں گے؟ ہاں جی. تو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت سامنے, ان سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ان سے ہے کہ بھی ہم کافی مجبور ہیں, شوق نہیں تھا, میں عالم دین اور حفظ بھی کرنا چاہتی ہوں, اور مجھے شوق نہیں تھا کہ بھی مجھے پکچر بنانے کا شوق نہیں تھا, اور مجھے آج مجبوری کے تحت میڈیا پہ آنا پڑا. اچھا, عالم دین بننے کا مقصد کیا تھا؟ کہ میں علم دین مطلب کر سکوں, میں علم کو دنیا میں پھیلا سکوں. اچھا, آپ چاہتی تھیں کہ جو یہ دین ہے اس کا جو علم ہے اس کو آپ پھیلا سکیں دنیا میں, اور جو ایسی عورتیں جو ہیں جو گھروں میں رہتی ہیں جن کے پاس صحیح طریقے سے دین کا علم نہیں ہے, نالج نہیں ہے, ان تک آپ پہنچائیں. ہاں جی, میری یہی سوچ تھی کہ میں ٹیچنگ کروں گی, اور انشاءاللہ میں دین بنوں, عالم دین بنوں گی, اور علم میں پھیلاؤں گی, گھر لوگوں کے گھر جا کے پھیلاؤں گی. اگر آپ کی شادی ہو گئی اور آپ کے میاں نے آپ کو اجازت دی تو پھر پڑھیں گی, اگر ان کے گھر کے حالات اچھے ہوئے تو؟ ہاں جی, انشاءاللہ پڑھوں گی میں. اگر آپ کے میاں آپ کو سپورٹ کریں تو؟ ہاں جی, وہ میرے گھر سپورٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ پڑھوں گی, آگے اور بھی پڑھوں گی. ہاں جی, انشاءاللہ میں ضرور پڑھوں گی. ضرور پڑھیں ہاں گی. جی. ناظرین دیکھیں کتنا شوق ہے اس کو. بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں, لاکھوں میں سے شاید چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دین کا علم سیکھنے کا شوق ہوتا ہے. زیادہ لوگ دنیاوی علم کو سیکھنے کے شوقین ہوتے ہیں, بہت کم ہوتے ہیں جو دینی علم کی طرف راغب ہوتے ہیں. ان ہزاروں اور لاکھوں لوگوں میں سے ایک یہ بچی تھی جس کو شوق تھا کہ یہ علم سیکھے, اور وہ بھی دین کا علم, تاکہ یہ اس دین کو پھیلا سکے, تاکہ یہ ان لوگوں تک اس دین کو پہنچا سکے جو عورتیں ایسے لوگ جگہ پہ رہ رہی ہیں جہاں تک پر مشکل ہوتا ہے ان عورتوں کو کہ وہ دین کو سیکھ سکیں. ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہمارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا کہتا ہے. بہت شوق تھا ان کو, قرآن کو بھی حفظ کر رہی تھیں, عالم دین بھی تقریباً بن چکی تھیں, مگر گھر کے حالات خراب ہو گئے. ابو کی ایکسیڈنٹ کے بعد ان کے گھر کے حالات خراب ہو گئے. آج یہ بڑی مشکل زندگی بسر کر رہی ہیں. وہ ماں اکیلی کما کر کتنا کما سکتی ہے کہ اپنے میاں کا علاج کروائے. ایک بیٹی کی شادی کی ہے, دوسری اس بیٹی کی شادی کے لیے پریشان ہیں, 2 چھوٹی بیٹیاں ہیں, گھر کرائے کا ہے. کیسے ممکن ہے آج کل کے مہنگائی کے دور میں ایک اکیلی عورت کے لیے کما کر سارا اپنے گھر کا نظام چلانا بہت مشکل ہے, ناممکن حد تک مشکل ہے. تو بڑی ہی پریشان ہیں وہ ماں اپنی اس بیٹی کی شادی کو لے کر, اپنے گھر کے حالات کو لے کر, اپنے میاں کو لے کر, اور یہ بیٹی پریشان ہے صرف اور صرف اپنی تعلیم کو لے کر کہ میں کسی طرح سے عالم دین بنوں, میں کسی طرح سے اس قرآن کو اپنے سینے میں چھپاؤں رکھوں, اس کو میں قرآن کو حفظ کروں, تاکہ ایک تو میں جنت کی حقدار بن جائے گی, یہ اپنی ماں باپ کی شفاعت کی حقدار بن جائے گی, اور ان لوگوں کی شفاعت کی حقدار بھی بن جائے گی جو لوگ اس کو پڑھائیں گے اس سے آگے. جو بھی اس ماں کی خواہشات ہیں اس بیٹی کو لے کے وہ اپنی ماں پوری کر سکے, اور جو اس بیٹی کی اپنے من میں خواہشات ہیں علم حاصل کرنے کی, اللہ پاک اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے, یہ بیٹی اپنی ان خواہشات کو پورا کر سکے. تو بڑی مشکل زندگی ہے. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ نگہبان.